الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم بن غرب بن كشاذ القشيري النيشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن كان يكري أرضه حتى بلغ أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دو چچاؤں سے یہ خبر ملی جو بدر میں شریک ہو چکے تھے، انہوں نے بتلایا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن كراء الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك الأرض كراء الأرض. جی باب كراء الأرض بالطعام. وبه قال حدث یہاں تو کوئی بات نہیں ہے بھائی، چلو خیر. وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع وطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها فنكريها أن نحاقل فرأت أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وبه قال وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. ذرا ٹھہر جائیے، دیکھیے اس باب میں شروع میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث آئی تھی کراء الارض کی ممانعت کی، شروع میں علی الاطلاق تھی، پھر آخر میں صفحہ 12 کے شروع میں جو روایت آئی خود حضرت جابر بن عبداللہ کی، اس سے صورتحال واضح ہو گئی کہ مطلقاً ممانعت مقصود نہیں تھی، بلکہ اس خاص صورت کی ممانعت مقصود تھی جس کو صاحبین بھی ناجائز کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی. دیکھیے صفحہ 12 کی روایت، دوسری سطر، كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الارض بالثلث او الربع بالماضيانات، مع الماضيانات، یعنی ثلث الربع بھی ہوتا تھا مالک ارض کا، اور ماضیانات کے پیداوار بھی اس کا اجرت میں شامل ہوتی تھی. یہ تھی وجہ، اور اس کو ناجائز سب کہتے ہیں، سب کے نزدیک ناجائز. اسی طریقے معلوم ہے کہ جابر کی جتنی روایتیں مطلق ہیں وہ در حقیقت مبنی ہے اس خاص صورت، یہ خاص صورت مراد ہے، مطلق صورت مراد نہیں، مطلق کراء الارض کی ممانعت مراد نہیں. اسی طریقے سے رافع بن خدیج کی روایت شروع میں بالکل نہا عن کراء الارض، اب اس کی حقیقت سامنے آنی شروع ہوئی. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم محاقلہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پس ہم فنکری، یہاں اب نکری پڑھیں گے، پس ہم کرایہ پر دیا کرتے تھے ثلث اور ربع کے عوض میں اور طعام مسمى کے عوض میں. کیا مطلب؟ ثلث اور ربع بھی ہوتا تھا،
سلوسی اور ربو بھی، اور طعام مسمى بھی ہوتا تھا کہ مثلا اتنے وسق طعام دینا پڑے گا. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره منع کیا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. چلیے آگے. وبه قال حدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب قال كتب الي يعلى بن حكيم قال سمعت يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم رضي الله تعالى عنه وعنهم بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الأسناد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. ابن خدیج لکھا ہوا نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھو. عن رافع رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومته. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع رضي الله تعالى عنه وعنهم أن زهير بن رافع وهو عمه قال أتاني زهير فقال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا جو ہمارے لیے آسانی کا تھا. جی. فقلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم تو مجھ سے پوچھا کہ تم اپنی کھیتیوں کا کیا کرتے ہو، زرعی زمینوں کا کیا کرتے ہو. فقلت نواجرها یا رسول اللہ. آگے دیکھیے، ایک نسخے میں علی الربیع، اگر ربیع ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نالے کے اوپر کی پیداوار، نالے کے کناروں کی پیداوار. اور ایک نسخے میں ربوع ہے کہ ربوع کے عوض ہم کرایہ پر دیتے ہیں یا اوسق من التمر اب الشعیر کے عوض میں دیتے ہیں. اور دوسرے نسخے میں او نہیں ہے بلکہ ول اوسق ہے. دوسرے نسخے کے اعتبار سے بات وہی بنتی ہے کہ ربوع بھی ہوتا ہے اور اوسق من التمر من الطعام بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کس کو ناجائز کہا گیا. جی. تمر کا لفظ یہاں اس واسطے بولا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب باغ کھجور کا باغ ہو اور وہ مساقات ہو رہی ہو، مساقات اور مزارات دونوں ساتھ ساتھ ہو رہی ہو، تو اس واسطے تمر کا لفظ بھی بولا اور طعام کا بھی. جی. فقلت واجروها يا رسول الله على الربيع او الاوسق من التمر او الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة عن ابن عمار عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه زهير. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنزلة بن قيس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت أبي الذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. اب دیکھیے
رافع بن خدیج سے پوچھا قراء الارض کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ راوی کہتے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اب الذهب والورق، فقال اما بالذهب والورق فلا باس به، تو قید جو تھی اب بتائیے انہوں نے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، معلوم مطلق قراء الارض سے منع نہیں کیا تھا، یہ خود اقرار کر رہے ہیں رافع بن خدیج جی۔ آگے چلیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن قراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس، اب دیکھو اس کو غور سے دیکھو، توجہ سے دیکھو۔ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجدابل وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس طریقے سے کیا کرتے تھے لوگ جس کو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات بالکل کھل گئی، بالکل جس طرح حضرت جابر کی روایت سے آخر میں بات پوری طرح کھل گئی، اسی طریقے سے رافع بن خدیج کی اس روایت سے یہ بات پوری طرح کھل گئی جی۔ فلم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به۔ لیکن اگر اجرت ایسی چیز ہو جو شیء معلوم ہو، جہالت اس میں نہ ہو اور مضمون ہو کہ ملے گی وہ ضرور، نہیں کہ پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چنانچہ ربع اور ثلث یا نصف کے عوض میں اگر زمین دی جائے حصہ مشاع کے بدلے میں تو یہ جائز ہے، کیونکہ زیادہ ہوگی تو زیادہ کا ربع ملے گا، کم ملے گی تو کم کا ربع ملے گا ضرور جی۔ وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا۔ بات سمجھ میں آ گئی، چلیے آگے پڑھتے جاؤ۔ وبه قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد حاق قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک مسئلے سے متعلق تمام روایتیں اختلاف کے الفاظ کے ساتھ لے آتے ہیں، جس سے مسئلہ پورا خود بخود اسی بار میں واضح ہو جاتا ہے، حدیث سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل رضي الله تعالى عنه وعنهم عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن زحاق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسمع عبد الله ولم يسمع عبد الله۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا مولوی صاحب جہاں جیسا لکھا ہے ویسا پڑھو۔ أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا قال أخبرنا نہیں حدثنا ہے۔ کون سا نسخہ پڑھ رہے ہو تم؟ بشرا والا جی۔ اچھا چلو بھائی اب کیا کرو، چلو جیسا تمہارے یہاں لکھا ہوا ویسا پڑھو، مگر ویسے ہی پڑھو ایمانداری سے، بے ایمانی نہیں کرنا۔ ہاں قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها۔ نہا چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاؤوس انطلق بنا إلى۔ اب دیکھو اس روایت کو دیکھو، یہ طاؤوس کے بارے میں آ گئی بات۔ طاؤوس کا مذہب شروع میں علامہ النووی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ حسن بصری اور طاؤوس کا مذہب یہ ہے کہ زمین کو کرایہ پر دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ طاؤوس کی طرف اس مذہب کی نسبت
صحیح معلوم نہیں ہوتی اس واقعے کی وجہ سے جو یہاں آ رہا ہے. دیکھیے مجاہد کہتے ہیں کہ مجاہد کے بارے میں کہ انہوں نے طاؤس سے کہا کہ آپ ہمیں لے کر چلیں رافع ابن خدیج کے پاس. رافع ابن خدیج وہی راوی جو پیچھے ممانعات کی روایت کرتے تھے, ان کے صاحبزادے کے پاس لے کر چلے. فاسمع منہ الحدیث عن ابیہ, ان سے وہ حدیث سنی جو اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فانتہرہ, تو طاؤس نے ان کو جھڑک دیا. اس کو مجاہد کو جھڑک دیا. قال انی واللہ لو اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنہ ما فعلته. معلوم ہے کہ طاؤس زمین کرایہ پر کیا کرتے, صرف یہی نہیں کہ جائز سمجھتے تھے بلکہ عمل بھی ان کا تھا, جواز تھا. کہتے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضور نے منع کیا تو میں نہ کرتا, ولیکن حدثنی من هو اعلم به منهم, مجھ کو بتایا اس شخص نے جو ان سے زیادہ عالم ہے, ابن رافع ابن خدیج سے زیادہ عالم ہے. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. ضرور یہ بات کہ دے دے آدمی اپنے بھائی کو اپنی زمین, بہتر ہے اس سے کہ وہ لے اس کے اوپر اجرت کوئی معلوم اور اجر معلوم. کیا بات ہے بھائی, کیا بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو روایت کی حدیث وہ یہ کہ یہ افضلیت کا بیان ہے کہ افضل یہ ہے کہ کرایہ پر نہ دے. حاصل یہ نکلا کہ ممانعت کی حدیثوں کا ایک جواب تو وہ ہے جو جابر کی روایت سے اور رافع ابن خدیج کی روایت سے وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے کہ وہ خاص ممنوع صورت تھی جس کو منع فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ بالاتفاق نہ کی. جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت محمول ہے اس بات پر ناحیت خلاف اولا پر. افضل یہ ہے کہ آدمی مفت دے دے, بلا سبب مفت دینا افضل ہے نہیں. یہ ہے, اس میں بھی کوئی شک ہے. ہمارے طالب علم کل پوچھ رہا تھا کہ افضل کیسے ہو گیا, افضل کیسے, مفت دینا افضل نہیں ہوگا. چلیں آگے, چلیں. قال انی والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو اعلم به منهم. يعني اب دوبارہ پڑھو گے, اس ارے ہو گیا آگے سے چلنا بندہ خدا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس انه كان يخابر. قال عمرو فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابره. میں نے ان سے کہا کہ کاش آپ مخابرہ چھوڑ دیں, آپ مخابرہ کرتے ہیں. جی. فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال أي عمرو قال أخبرني أعلمهم بذلك. أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها, إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن جريج قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وبه قال حدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد قال أخبرنا قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها
كذا وكذا لشيء معلوم. فلا فلا چیز لے اشارہ لشیء معلوم، کوئی متعین چیز کرائے کے طور پر لے. جی. قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الانصار المحاقلة. حقل بھی کہتے ہیں، محاقلہ بھی کہتے ہیں. جی. وبه قال اسی کو مخابرہ بھی کہتے ہیں اور قراء الارض بھی کہتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو واو نہیں ہے. عن عبید اللہ حدثنا عبید اللہ ابن عمر کیسے ہو گیا عمرو. ہاں. وعن زيد بن ابي انيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فانه ان يمنحها اخاه خير. جی. کتاب المساقات والمزارعات. باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. مساقات کو معاملہ بھی کہتے ہیں، یہاں سے مساقات کا بیان ہو رہا ہے. مزارعت زمین میں ہوتی ہے، مساقات باغ میں ہوتا ہے. مزارعت زراعت میں ہوتی ہے اور مساقات باغ میں ہوتا ہے کہ باغ کا مالک کسی کے حوالے کر دیتا ہے اپنا باغ کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو، پانی دو، صفائی کرو، اور اس کے اندر پھل جتنا پیدا ہوگا اس کا 1 ربع یا نصف یا ثلث حصہ مشاع میرا ہوگا، باقی تمہارا ہوگا. جی. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. یہ مساقات پڑھ لیا آپ نے کہیں؟ کہاں؟ بخاری میں پڑھ لی ہے اور بھی کہیں پڑھی ہے، ابو داؤد میں بھی پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آ کر امام مالک بھی جواز کے قائل ہو گئے ہیں، امام شافعی بھی جواز کے قائل ہو گئے ہیں. مزارعت کو امام مالک منع کرتے تھے، امام شافعی بھی منع کرتے تھے، امام ابو حنیفہ بھی منع کرتے تھے، لیکن مالک اور شافعی آ کر یہاں یہ ہو گیا کہ جائز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اپنی جگہ پر کہے کہ مساقات بھی جائز نہیں، اور جو وجہ وہاں عدم جواز کی ہے وہی یہاں بھی ہے. اور وہ کیا کہ اجرت عند العقد معدوم بھی ہوتی ہے، مجہول بھی ہوتی ہے، جہالت فاحشہ ہے، اس واسطے ناجائز ہوگی. ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قفیز طحان کی طرح ہے. قفیز طحان جانتے ہیں نا؟ اور قفیز طحان جس طریقے سے ہوتا ہے ویسے یہاں پر بھی ہے کہ جس طرح قفیز طحان کے عمل سے وہ طحن پیدا ہوتا ہے پھر وہ اسی کا کچھ حصہ اجرت دے دی جائے، اسی طریقے سے یہاں مساقی کے عمل سے پھل پیدا ہوگا اور اسی پیدا شدہ پھل میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا جائے گا. تو قفیز طحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس وقت ناجائز ہوگی. آئی سمجھ میں بات؟ جی. چلیے. وبه قال حدثني علي. تو یا عامل اہل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر او زرع، یہ بھی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہوں گے بخاری میں اور ابو داؤد وغیرہ میں. اہل خیبر سے جو معاملہ کیا تھا، کمزور آوازیں آ رہی ہے. تو جب خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کا شہر تھا، یہ بڑا زبردست تجارتی مرکز تھا یہ، اور اس کی تجارتی مرکز تھا. دور دور تک کے ممالک سے وہاں قافلے تجارت کے آتے، بین الاقوامی تجارت کا مرکز تھا یہودیوں کا. ہم نے دیکھا یہ خیبر جا کر، اور جہاں وہ بازار تھا بین الاقوامی وہ بھی، اس کے نشانات بھی آج وہاں موجود ہیں. تو جب یہ خیبر فتح ہو گیا تو، اور یہ ان وطن فتح ہوا تھا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سلن فتح ہوا تھا، لیکن جمہور کے نزدیک یہ ان وطن فتح ہوا تھا، جنگ کر کے فتح ہوا تھا. اس واسطے یہ زمین مال غنیمت بن گئی مسلمانوں کے لیے. اگر سلن فتح ہوتا تو زمین کیا ہوتی؟ مال غنیمت نہ ہوتی بلکہ فے ہو جاتی. لیکن یہ فے نہیں ہے، مال غنیمت ہے.
اور اگر استولن فتح ہو تو فے بھی ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ اگر ان کی ملکیت میں چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی جائز تھا. لیکن ان وطن فتح ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غانمین کی ملکیت قرار دے دیا تھا، جیسے کہ حدیث میں صراحت آ جائے گی. تو یہ مال غنیمت تھا، مسلمانوں کے ملک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر کی درخواست پر یہ معاملہ خیبر کے یہودیوں سے کر لیا تھا کہ چلو تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، اور انہوں نے خود درخواست کی تھی، پیشکش کی تھی کہ ہم اس کے اندر کام کریں گے، زمین آپ کی ہوگی، پیداوار میں آدھا آدھا ہمارا ہو جائے گا. اس کے اندر درخت بھی تھے، باغات بھی تھے، زرعی زمینیں بھی تھیں، چنانچہ مساقات بھی تھی اور اس کے ضمن میں مزارعات بھی تھی. چنانچہ امام مالک اور امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ مزارعات مستقلاً تو ناجائز ہے، لیکن مساقات کے ضمن میں اگر ہو تو وہ جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے. وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو ابن مسهر قال اخبرنا عبيد الله حدث تمہارے اخبرنا آ گئے تو اخبرنا پڑھ لو بھائی، چلو، مگر جو پڑھا ہے جو لکھا وہی پڑھو، اپنی طرف سے نہیں. قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع. ما يخرج من ثمر او زرع. منها نہیں ہے یہاں، نہیں، چلیں من ثمر او زرع. ہمیں کچھ پتہ نہیں اس میں نسخہ وہ زیادہ صحیح ہے یہ زیادہ صحیح، ہمیں نہیں کچھ پتہ، لیکن آپ پڑھیں چاہے پڑھیں. چلیے آگے. فكان يعطي ازواجه كل سنه 100 وسق 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر. فلما ولي عمر قسم خیبر، جب والی ہوئے عمر تقسیم خیبر کے. جی. وخير ازواج النبي صلى الله عليه وہ نہیں ہے خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض والماء او يزمن لهن الاوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الارض والماء ومنهن من اختار الاوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الارض والماء. یہ بات پڑھ لی ہے آپ نے، یہ تفصیل پڑھ لی ہے. دیکھیے، خیر ترجمہ کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا خیبر، یعنی اراضی خیبر دے دی، عوض میں نصف اس پیداوار کے جو نکلے گی اس زمین سے. آدھی پیداوار ان کو دی جائے گی خیبر کے یہودیوں کو. اور وہ پیداوار دو چیزوں کی تھی، ثمر بھی تھا اور زرع بھی تھی. سمجھے بات کو؟ لیکن باغات زیادہ تھے، زمینیں کم تھی، زراعت. فکان یعطی ازواجہ کل سنۃ 100 وسق، تو اپنی ازواج کو ہر سال 100 وسق دے دیا کرتے تھے، جس میں 80 وسق ہوتی تھی کھجور اور 20 وسق ہوتی تھی وہ تھا شعیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اپنی ازواج کو. اور وسق معلوم ہے کتنا ہوتا؟ 60 سا کا، اور ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ 3.5 سیر کا تقریباً. کتنی بڑی مقدار ہوتی تھی. سال بھر کا نفقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو دے دیا کرتے تھے. فتح خیبر کے بعد، فتح خیبر سے پہلے تو ویسے ہی فقر و فاقے کا دور تھا، لیکن اس کے بعد اب تنگی ختم ہو گئی. لیکن ازواج مطہرات کے پاس آ تو جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی صدقہ خیرات کرتی رہتی تھی. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی چولہے میں، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے دیتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفقے کی ذمہ داری آپ پر شوہر کے طور پر تھی، وہ پورا ادا کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ اللہ کے حوالے. ہمارے یہاں ایک دارالعلوم میں ایک استاد تھے، پرائمری اسکول مدرسے ابتدائیہ کے استاد تھے. تو ان کو تبلیغی جماعت کا بڑا شوق ہوا. تو شوق ہونا تو بہت اچھی بات ہے، مگر جنون ہونا بہت بری بات ہے.
ان کو جنون ہو گیا تبلیغ کا. حضرت چھٹی لے کر گئے مدرسے، شادی کی کچھ عرصے کے بعد بیچاری وہ خاتون، ہاشمی خاتون، سید خاتون، اچھے شریف خاندان کی لڑکی، اس کو یہاں کے ایریا کے مکان کے ایک کمرے کا کرایہ پہ لے کے اس میں رہتے تھے اور مدرسے میں تھوڑی سی تنخواہ پر کام کرتے تھے. پھر حضرت تشریف لے گئے چلے پر، اور کھانے پینے کا بیوی کا کوئی انتظام نہیں کیا. کیوں کہ اللہ کے اللہ مالک، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. اس بات سے جب اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں تو ذمہ داری اللہ نہیں ہے کہ ہماری تھوڑی ذمہ داری. اور وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر حضرت کا ارادہ بدل گیا کہ انہوں نے 4 مہینے لگا کر آئیں گے. نہ کھانے پینے کا انتظام بیوی کے، نہ مکان کے کرایہ کا انتظام، نہ اس کی دیکھ بھال کا کوئی انتظام. ہمیں پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ وہ بیچارے فاقے کر رہی ہے لڑکی. ہم نے اس کو اطلاع کروائی کہ بندے خدا تم آؤ. پتہ نہیں پھر وہ آیا یہاں. ہم نے کہا تو نے یہ کیا حرکت کی کہ اللہ کے راستے میں نکلا بتاؤ. تو ایسا اللہ کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا کہ اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جائے. بیوی کا حق اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں. تبلیغ فرض کفایہ ہے، بیوی کا نفقہ فرض عین ہے. تو یہ عقل نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ ایسا جنون بعض لوگوں کو، مدرسوں کے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، دین کے کام میں نکلے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کی کوئی خبر نہیں. اور ایسے ہی جنون بعض مجاہدین کو ہو جاتا تھا کہ بیوی بچوں کے کوئی انتظام نہیں اور نکل گئے جہاد میں. یہ سب فرض کفایہ ہیں، اور فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے حدود ہیں. اپنی طرف سے مرضی نے جو چاہے کرتے رہیں. اپنی مرضی سے فجر کی نماز میں 2 رکعتوں کے بجائے 3 رکعتیں کر دو، ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 رکعتیں کر دو. شریعت اپنی مرضی سے نہیں چلا کرتی، شریعت کا احکام کے مطابق چلتی ہے. تبلیغ بھی شرعی احکام کے پابند ہے، جہاد بھی شرعی احکام کے پابند ہے، تعلیم بھی شرعی احکام کے پابند ہے. یاد رکھیے اس کو فلیبلغ الشاہد الغائب. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر. واختص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء. وبه قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع. لیثی کہاں ہو گیا؟ لیثی کیوں ہو گیا؟ أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا ما شئنا. ٹھہر جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے ان احادیث کا جواب دینا ہے نہیں ہے؟ تو بتاؤ تم بھی حنفی ہو، جواب دو. کیا جواب ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب کیا دیا ان احادیث باب کا. امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ مساقات جائز نہیں، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مساقات کا معاملہ کر رکھا تھا یہود خیبر سے. جواب دو، کون دے گا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خیبر کے یہود سے مساقات کے طور پر ان کو باغات نہیں دیے گئے تھے، بلکہ جو باغات دیے گئے تھے انہیں اس طور پر دیے گئے تھے کہ یہ ان کے اپنے باغات ہیں، آپ ہمیں جزیے کے طور پر اور ٹیکس کے طور پر آپ ہمیں جزیے کے طور پر بلکہ خراج کے طور پر یہ ہمیں. اصولی اختلاف یہ چلا ہے کہ خیبر صلحن فتح ہوا ہے یا ان وطن فتح ہوا. اگر صلحن فتح ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمینیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملکیت میں چھوڑ دی تھی،
اور ان پر جو پیداوار کا نصف مقرر کیا تھا وہ خراج کے طور پر مقرر کیا تھا، اور یہ خراج مقاسمہ تھا۔ خراج کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ رقم مقرر کر دی جائے کہ اتنے دینار یا اتنا درہم، دوسرا یہ کہ پیداوار کا حصہ مشاع کو خراج قرار دیا جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ملکیت کافروں کے رہنے دی جائے، زمین کی ملکیت کافروں کے لیے رہنے دی جائے اور ان پر بطور ٹیکس کے خراج مقاسمہ لگا دیا جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایسا ہی ہوا تھا، خیبر فتح ہوا تھا، کیا ان وطن فتح نہیں ہوا، سلحن فتح ہوا تھا، اور ان زمینوں کا مالک یہودیوں ہی کو رکھا گیا تھا اور ان کے اوپر ٹیکس کے طور پر خراج مقاسمہ مقرر کیا گیا تھا آدھی پیداوار زمین کی، اور یہ مساقات کا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن یہ کمزور دلیل ہے اور جمہور نے اس کو اختیار نہیں کیا، تاریخی واقعات بھی اس کی پوری طرح تائید نہیں کرتے۔ البتہ اتنا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حصے خیبر کے سلحن فتح ہوئے ہیں، بعض حصے جی۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے وَقِدْرُكُمْ فِي عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنَا، یہ جملے سے کون استدلال کرتا ہے اپنے مذہب پر؟ جمہور کس طرح استدلال کریں گے؟ جمہور کا استدلال اس طرح ہے کہ یہ زمینیں تو ہماری ہیں اور ہم آپ کو ویسے ہی رہنے کے لیے یہاں ٹھہرا رہے ہیں، اور جب تک ہم چاہیں گے ٹھہرائیں گے، وگرنہ چونکہ زمینیں ہماری ہیں، ہمارے قبضے میں آ چکی ہیں، ہم آپ کو نکال دیں گے۔ تو یہ جمہور کا استدلال ہے۔ اور امام حنیفہ بھی اس سے استدلال کر، امام حنیفہ الزامی جواب دیتے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ مقاسمہ ہے تو اس میں مدت مقرر نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساقات کی۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ مساقات ہے تو اگر مساقات تھی تو مدت مقرر کرنی چاہیے تھی، مدت مقرر نہیں کی، بلکہ کیا کہا کہ نقررکم فیہا علی ذالک ما شئنا، جب تک ہم چاہیں گے۔ اور جب مدت مجہول ہو تو جو قائلین ہیں جواز مساقات کے وہ بھی کہتے ہیں کہ مساقات فاسد ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الزامی جواب کے طور پر اس جملے کو پیش کرتے ہیں، یعنی کر سکتے ہیں، ہو سکتا پتہ نہیں پیش کیا ہے نہیں کیا، لیکن کر سکتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس کا جواب جمہور نے وہ دیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مراد یہاں پر مساقات کے عمل کے بارے میں نہیں کہ جب تک ہم چاہیں گے مساقات برقرار رکھیں گے، بلکہ تمہاری جو سکونت کی ہم نے اجازت دی ہے خیبر میں رہنے کی، اس وقت تک ہم تمہیں چھوڑتے ہیں جب تک ہم چاہیں گے، جب ہم چاہیں گے تمہیں نکال دیں گے یہاں سے۔ چنانچہ بعد میں فاروق اعظم نے نکال دیا ان کو۔ چلیے آگے۔ ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس۔ یہ جملہ کس کی دلیل ہے؟ وكان الثمر يقسم على السهمان، پھل تقسیم کیا جاتا تھا۔ اچھا ایک بات خوشخبری ہم آپ کو سنا دیں کہ آج ہمارا سبق انشاءاللہ 11:30 بجے تک ہوگا۔ چلیے آگے۔ ہاں وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ، جو غازیوں کا جو حصہ مقرر تھا مال غنیمت میں، ان سہام حصے کو کہتے ہیں نا، تو ان حصوں کے مطابق تقسیم ہوتا تھا یہ پھل، یہ پیداوار۔ نصف خیبر میں سے نصف خیبر جو پیداوار جو آتی تھی، نصف خیبر کی پیداوار میں وہ تقسیم ہوتی تھی غانمین کے اندر ان کے سہام کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خمس لیا کرتے تھے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہوئی تھی یہ زمینیں۔ یہ بھی دلیل کس کی ہوئی؟ جمہور کی دلیل ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل نہیں بنتی ہے اس کے، بلکہ امام کے مذہب کے خلاف ہے۔ جی چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل
نخل خیبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے. وبه قال حدثني محمد. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آیا کرے پوچھ لیا کرو. جی. وبه قال حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله جلا وطن کر دیا فاروق اعظم نے یہود اور نصارہ کو. کان اشدهم في امر الله عمر. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد لما ظهر غلبة على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين. جب اس کے اوپر غلبہ ہوا مسلمانوں کا تو یہ زمین ہو گئی اللہ عز و جل کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی والمسلمین. یہ دلیل کس کی ہوئی؟ جمہور کی دلیل ہو گئی. چلیے آگے. فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا بعملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. تیماء اور اریحا یہ دو بستیاں تھیں وہاں منتقل کر دیا. تیماء سعودی عرب ہی کے اندر ہے مدائن صالح کے پاس وادی القرى کے علاقے میں اور اریحا اردن میں ہے. چلیے. بسم اللہ. اردن اور شام کی سرحد پر ہے. جی سوال. ہمارے ہاں جو باغات کی بیع ہوتی ہے پھلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی بیچ دی جاتی ہے. باغات کی جو بیع ہوتی ہے ہمارے یہاں پر اس میں پھل ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کو سال کے لیے 2 سال کے لیے بیچ دیے جاتے ہیں. وہ تو ممنوع ہے. بار بار آ چکی ہے بات. بیع السنین ناجائز ہے محابمہ حرام ہے. جی. اس میں اگر زمین کو اجارے پر لیا جائے اور پھلوں کو درختوں کو اس کے تابع بنا لیے جائیں تو اس کے اندر تفصیل ہے وہ دور لیتا میں پوچھ لینا. چلو آگے جلدی چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل الغرس والزرع بالسند المتصل منا الى الامام مسلم رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقه وما أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. حدیث پڑھی ہے یہ کہیں اور پڑھ لی ہے نا. چلے یہ یاد رکھنی چاہیے. بڑی اہم باتیں ہیں. مسلمانوں نے دین کے اکثر حصوں کو چھوڑ رکھا. کچھ حصوں پر تو عمل کرتے ہیں الحمدللہ یہ بھی غنیمت ہے. عقائد پر عمل کر لیتے ہیں. عبادات پر بھی کسی نہ کسی درجے میں عمل کر لیتے ہیں. نماز روزہ وہ بھی سب نے لوگ نہیں کرتے لیکن اچھے خاصی بڑی تعداد کرتی. لیکن باقی معاملات اور معاشرت کو بالکل چھوڑ رکھا ہے. سمجھتے ہی نہیں کہ دین کا یہ کوئی حصہ بھی ہے. یہ پودا لگانا کتنی بڑی عبادت کا کام ہے. کتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ جو شخص بھی پودا لگائے گا اس پودے کے پتے اس کی لکڑی اس کے پھول اس کے پھل اس کی جڑ اس کے اجزاء جو بھی کوئی کھائے گا درندہ کھائے پرندہ کھائے چور کھائے نیک کھائے کافر کھائے مسلمان کھائے وہ سب کا سب صدقہ بنے گا. کس کے لیے؟ پودا لگانے والے کے لیے. آپ اندازہ تو کیجیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ پودا لگانا درخت لگانا. اچھا پھر جب آخر میں بالکل گل جاتا ہے درخت تو اس کو دیمک کھاتی ہے. دیمک میں کتنے جانور ہوتے ہیں مخلوق خدا اس کی غذا بنتی ہے. کتنے لاتعداد صدقات بنتے ہیں والناس عنہ غافلون. لیکن ان بہت ساری اچھی اچھی چیزوں کو ان کو آخرت کا ثواب تو فکر ہے نہیں مغربی دنیا کے لوگوں کو. لیکن وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں ان درختوں کا حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں. جرمنی میں امریکہ میں اور برطانیہ میں تو میں نے خود
دیکھا اور مالکان نے مجھے بتلایا کہ وہاں کوئی شخص بھی اپنے باغ یا اپنے گھر میں اگر کوئی درخت کھڑا ہوا ہے حکومت کی اجازت کے بغیر اس کو ختم نہیں کر سکتے، اور اگر ختم کرے گا تو اس کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ دوسرا درخت لگاؤ، یا تو وہیں لگاؤ یا درخت کوئی پودا ہمیں دو خرید کر، ہم کسی اور جگہ لگائیں گے، اور اگر پودا نہیں دے سکتے تو پیسے اتنے دو کہ دوسرا پودا ہم لگائیں اس درخت کے عوض میں۔ اپنے وطن میں ایک درخت کی ہم کمی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان ممالک میں قانون ہے درختوں کی حفاظت کا، اور انگریزوں کے زمانے سے ایک رسم چلی آ رہی ہے، وہ خیر غنیمت ہمارے پاکستان میں بھی ہے، وہ انگریز سارے کام غلط تو نہیں کرتے، ہمارے حکمران جو ان کی اچھائیاں نہیں سیکھتے، ان کی بدماشیاں سیکھتے۔ اچھا وہاں شریف لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں شریفوں سے نہیں ملتے، بدماشوں سے لا کر ملتے ہیں، اور وہ بدماشیاں سیکھ کر بدماشوں سے آ جاتے ہیں اور یہاں بدماشی پھیلاتے ہیں ہمارے ملک میں۔ ورنہ وہ لوگ اپنی وطن کے کیسے وفادار ہیں، اپنی قوم کو کتنا فائدہ پہنچانے والے لوگ ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ تو اپنے ایک درخت کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں وہ اپنے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے جا کر دیکھو، یہ مری کے علاقے میں اور یہ جتنا ہمارا شمالی علاقہ ہے وہاں رشوت کے طور پر درخت دیے جاتے، سیاسی رشوت کے طور، ایک درخت کئی لاکھ روپے کا ہوتا ہے، یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو نہیں ہے، رشوتیں چلتی ہیں اس کے اوپر۔ اور پہلے ہم جایا کرتے تھے وہاں باغات پھیلے ہوئے تب وہاں درخت نظر ہی نہیں آتے، کہاں گئے سارے کے سارے سیاسی لوگ؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہی نوتعلیم یافتہ طبقے کے لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہیں دنیا کی خبر نہیں۔ یہ بدماشیاں سیکھ کر آتے ہیں دوسرے ملکوں سے اور ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے دین کی باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ ہم نے فراموش کر دی۔ نہ پودے لگانے کو عبادت نہیں سمجھ، کوئی شوقیہ لگا دے تو لگا دے، عبادت سمجھ کر لگانے والے شاذ و نادر ہیں۔ اچھا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ چلے جا رہے ہیں، ایک درخت ہے اس کی شاخ پکڑ کے یوں کھینچ دی اور اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آتی؟ لیکن ایک رسم جاری کی تھی انگریزوں نے، وہ چلتی ہے اب بھی، اس کے اخبارات میں تصویریں بھی آتی ہیں کہ صاحب ہفتہ شجرکاری منایا جائے گا موسم بہار کے شروع میں، اور فلاں موسم کے شروع میں گورنر جو ہے جا کر پودا لگائے گا اور صدر فلاں جگہ پودا لگائے گا تاکہ لوگ اور بھی لوگ اپنے گھروں میں پودے لگائیں، اپنے باغات میں لگائیں، نرسریوں کے اندر پودے مفت ملنے لگتے، غنیمت ہے۔ یہ تھوڑی سی خیر چلی آ رہی ہے لیکن اس بات کی بھی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ دین سارا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے ہمارا ملک کتنی ترقی کر کے چلے جائے۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل مسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وبه قال حدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء كذا. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطة فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل مسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. فقال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة.
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عنهم. زاد عمر وفي روايته عن أمار وأبو بكر في روايته عن أبي معاوية. فقال عن أم مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنها وعنهم. وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل. وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار. وبه قال حدثنا يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا. وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل مسلم أم كافر؟ فقالوا مسلم بنحو حديثهم. چلو 5 منٹ پہلے چھوڑ دیں.